الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہمارا جو پچھلے سیشن تھا وہاں پہ ہم نے ریولوشنری مائنڈ سیٹ کے حوالے سے کچھ بات کی تھی، اور آج جو ہے انشاءاللہ ہم مزید کچھ ڈائیکاٹمیز کا ذکر کریں گے۔ ہم فالس ڈائیکاٹمیز پڑھ رہے تھے یا ڈسکس کر رہے تھے۔ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ بہت سے ایسے کانسیپٹس جو ایک زمانے میں پارٹ اینڈ پارسل سمجھے جاتے تھے، اب ان کو ڈائسیکٹ کر دیا گیا اور ایک ڈائیکاٹمی کریٹ کر دی گئی نا، ان کو ڈفرینشیٹ کر دیا گیا، اور اس ڈفرینشیشن کی وجہ سے کچھ پرابلمز آ رہی ہیں۔ پرابلمز اس لیے نہیں آ رہی کہ صرف ڈائسیکشن کی ہے یا ان کو علیحدہ کیا گیا، پرابلم اس لیے آ رہی ہے کیونکہ جو آلٹرنیٹیو ٹرمز استعمال کی ہیں نا وہ ویلیو لیڈن ٹرمز ہیں۔ یعنی انقلاب جو ہے، جیسے ہم نے ریولوشن کی بات کی تھی، انقلاب جو ہے ایک ویلیو لیڈن ٹرم ہے جس کے پیچھے ایک پورا بیگیج ہے، اٹ کمز ود اے بیگیج، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہ انقلاب کا مطلب صرف کوئی چینج ہے، کوئی تبدیلی ہے، نہیں۔ انقلاب کا مطلب ایک پولیٹیکل چینج اور ایک ایسی موومنٹ یا ایسی اسٹرگل ہے جو الٹیمیٹلی کیا کرے گی، ایک پولیٹیکل چینج کی طرف لے کے آئے گی اور اوور تھرو کر دے گی کرنٹ جو ہمارا سوشل آرڈر ہے، یہ گورنمنٹ سسٹم۔ تو ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے انقلاب اور اسی طریقے سے اصلاح، ان دونوں کو آپس میں اسٹڈی کیا، ڈسکس کیا۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ اصلاح کی بات کرتا ہے، اور وہ اصلاح کا جو طریقہ ہے وہ بیسکلی دعوت دین ہے، اور دعوت دین کے اندر دو بڑے کمپوننٹس ہیں، ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اور نہی عن المنکر کا ایک اسپیسیفک کمپوننٹ ہے جہاں پہ ہم ہاتھ سے یا پھر طاقت کے زور سے کسی برائی کو روکتے ہیں، اور اس کا نام آپ ایک قسم کا انقلاب رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اس ٹرم کو وداؤٹ اینی ویلیو یوز کرنا ہے تو۔ لیکن جنرلی میں نے آپ سے کہا تھا ہمیں وہ ٹرمز یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ سے ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ آج کے سیشن میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے ایک اور ڈائیکاٹمی کی، اور بلکہ دو ڈائیکاٹمیز کو کور کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اگلے ٹاپکس کی طرف انشاءاللہ جائیں گے اسی سے متعلق، اسی سیریز سے متعلق انشاءاللہ۔ وہ ہے ڈفرینشیشن بٹوین تزکیہ اور اقامت دین۔ اب یہ بھی دو ٹرمز جو ہیں ہمارے ہاں استعمال کی جاتی ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ دونوں ٹرمز جو ہیں یہ قرآنک ٹرمز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے لوگوں کا تزکیہ کرنا، یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، تزکیہ کرنا۔ اور اسی طریقے سے اقامت دین کے حوالے سے بھی ہمارے دین نے حکم دیا، جیسے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو، دین کو اسٹیبلش کرو۔ تو یہ دونوں ٹرمز جو ہیں وہ دینی ٹرمز ہیں۔ لیکن اگین یہاں پہ پرابلم کیا ہے کہ ہم نے اقامت دین کو کنفائن کر دیا ہے صرف سوسائٹی کے ساتھ، یا سوسائٹی یا سوشل کانٹیکس کے اندر، اور تزکیہ کو ہم نے کنفائن کر دیا ہے ایک پرسنل اور انڈیویجول کانٹیکس کے اندر۔ یعنی ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا کہ تزکیہ، تو اس سے مراد صرف میری ذات کا تزکیہ، ٹھیک ہے نا، میرے نفس کا تزکیہ، کہ آپ جی اپنا تزکیہ کریں۔ کیا مطلب ہے؟ اور تزکیہ کو عام طور پہ کہتے ہیں جی تزکیہ، ہمیں تزکیہ سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے۔ کون سا تزکیہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جی؟ اس کے لیے کیا ٹرم یوز ہوتی ہے انگلش میں؟ کیریکٹر سرٹیفکیٹ۔ تو تزکیہ کو ہم نے صرف ایک انڈیویجول کے کیریکٹر کے اندر کنفائن کر دیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے نفس کی اصلاح کر دے، اور یہ انڈیویجول آئیڈیا ہے، یعنی اس کو ہم نے ایک انڈیویجول یا پھر ایک پرسنل کانٹیکس کے اندر اس کو کنفائن کر دیا، تزکیہ کے تصور کو۔ اور اسی طریقے سے اقامت دین کو ہم نے کنفائن کر دیا کس کے کانٹیکس میں؟ سوشل کانٹیکس میں، کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ دین کو قائم کرو یا اسٹیبلش کرو، تو اس سے مراد سوسائٹی کے اندر اسٹیبلش کرو، پرسنل لائف کے اندر نہیں۔ یہ فیملیل کانٹیکس سے ہم اس کو تھوڑا سا باہر نکال دیتے ہیں اور اس کو ذرا بگر کانسیپٹ کے ساتھ اس کو ایسوشیٹ کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے ایک استاذ ہیں، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی، اور وہ میں آپ کے سامنے ان کی اسٹیٹمنٹ یعنی بعینی ہی کوٹ اینڈ کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں تزکیہ نہ صرف اپنے نفس کا مطلوب ہے بلکہ آفاق کا بھی مطلوب ہے۔ اسی طرح اقامت دین جہاں سماج مطلب سوسائٹی پر فرض ہے، وہاں اپنے نفس پر بھی فرض ہے۔ جو ہمارے استاذ نے یہ بات کی، انہوں نے اس آئیڈیا کو، اس کے سکوپ کو براڈن کر دیا، اور اقامت دین کو اور تزکیہ نفس کو ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ایک سینونیمس کر دیا ان دونوں آئیڈیاز کو نا، اور کہا کہ تزکیہ نفس اور اقامت دین آلموسٹ ایک ہی بات ہے، اور یہ ڈائیکاٹمی کریٹ کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے
یعنی پرابلم بھی ہوگی، جیسے ہم انشاءاللہ آگے چل کے کچھ مزید بات بھی کریں گے۔ یاد رکھیے گا جب بھی ہم ڈائیکوٹمیز کریٹ کرتے ہیں، جب ہم ڈفرینسیشن کرتے ہیں، تو ہمیشہ ایک اسپرٹ آف کمپیریزن آتی ہے، اس کے اندر ایک آئیڈیا آف کمپیریزن آتا ہے، اور اس آئیڈیا آف کمپیریزن کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہلکی ہو جاتی ہے اور دوسری زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے درمیان فرق کرنے کو ناپسند فرمایا، ان کے درمیان آپس میں تفریق نہ کرو، بلکہ کہا لا نفرق بین احد من رسولی وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا نفرق، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ کن کے درمیان فرق نہیں کرتے؟ انبیاء اور رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ کیا انبیاء اور رسول کے درمیان فرق نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ رسولوں میں سے ہم نے بعض کو دوسروں پر فضیلت دی ہے، ایک ہائر سٹیٹس دیا ہے کچھ رسولوں کو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنا دیا، ایک فضیلت دی نا جو دوسروں کو نہیں ملی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین نے اس چیز کو ایکنالج کیا ہے کہ ایک ڈفرنس آف سٹیٹس ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ہم کیا کریں، ہم کمپیریزن کریں۔ کیوں؟ جب آپ کمپیریزن میں لے کے آتے ہیں دو چیزوں کو، تو ہمیشہ ایک چیز ہمیشہ اوپر ہو جاتی ہے اور دوسری بلیٹل ہو جاتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ جب ہم نے اقامت دین اور تزکیہ کو ایک کمپیریزن کے اندر لا کے کھڑا کر دیا نا، اور ان کو کمپیئر کرنا شروع کر دیا، تو ایک چیز کو ہم نے کیا کیا، بعض لوگوں نے ایک چیز کو بلیٹل کر دیا اور دوسرے کو زیادہ اوور ریٹ کر دیا یا اوور ایسٹیمیٹ کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک نے انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا اور ایک نے اوور ایسٹیمیٹ کر دیا۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں دو قسم کی موومنٹس پائی جاتی ہیں مسلمانوں کے درمیان۔ کچھ موومنٹس ایسی ہیں جن کا فوکس اس بات پر ہے کہ جی اصل چیز دین کیا، یعنی اصل تقاضا دین کا وہ صرف تزکیہ نفس ہے، اور سوشلی یا پولیٹیکل ایکٹیویزم یا سوشل یا پولیٹیکل ایکٹیویزم یہ ٹھیک ہے ہو جائے، بلکہ کئی جگہوں پہ کچھ لوگ تو اس کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تو کچھ باقاعدہ اسکالرلی فگرز کی میں بات کروں گا جو موومنٹس کو لے کے چل رہے ہیں، وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا اسکیپزم ہے، اور وہ اس چیز کو تھوڑا سا کرٹیسائز بھی کرتے ہیں اس آئیڈیا کو۔ تو ایک نے کیا کیا کہ تزکیہ نفس کو اوور ایسٹیمیٹ کر دیا اور اقامت دین کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا، اور دوسری طرف ہمارے پاس ایک بہت کامن موومنٹ ہے جی، علماء جو ہے صرف تزکیے کی بات کرتے ہیں، اقامت دین کی بات ہی نہیں کرتے، سسٹم کو چینج کرنے کی بات ہی نہیں کرتے۔ تو اس آئیڈیالوجی اور اس موومنٹ نے کیا کیا کہ اقامت دین کے جو تصور ہے اس کو کیا کر دیا، اس کو اوور ایسٹیمیٹ کر دیا اور اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا۔ تو ہمارے جو استاذ ہیں انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ کہی، انہوں نے کیا کیا کہ یہ ڈائیکوٹمی ختم کرتے ہیں کہ تزکیہ جہاں پہ آپ کے نفس کا اللہ کو مطلوب ہے نا کہ اپنے نفس کو پاک صاف کرنا ہے، تو وہاں پہ پورے آپ نے انوائرمنٹ کو بھی پاک صاف کرنا ہے، اچھے مورل ویلیوز جو ہیں ان کو آپ نے انٹروڈیوس کروانا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے سوسائٹی کے اندر بھی آپ نے کیا کرنا ہے، بہت سی ایسی چیزیں جو امورل ہیں ان کو آپ نے صاف کرنا ہے اور اس کی جگہ کیا لے کے آنا ہے، آن دا کنٹری اقامت دین کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ تو جہاں پہ دین کو آپ نے سوسائٹی پر اسٹیبلش کرنا ہے، سماج کے اوپر، وہاں پہ آپ نے اپنی جان کے اوپر بھی تو اسٹیبلش کرنا ہے نا۔ تو ایک بندہ اگر وہ آئی لینڈ پہ رہ رہا ہے اور وہاں پہ کوئی بندہ نہیں سوائے اس کے اکیلے جان کے، ٹھیک ہے نا، اور جنوں کے، ٹھیک ہے نا، جن تو ہوں گے نا کہ نہیں، تو اگر ایک بندہ ایک آئی لینڈ پہ رہ رہا ہے، تو اب آئی لینڈ پہ جو رہ رہا ہے تو اب اس نے دین کو اسٹیبلش کرنا ہے، تو ان اقیم الدین اس کی صرف ذات ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کی ایک سپرویژن ہے یا اس کی ایک آپ سمجھ لیں گارڈین شپ ہے، اس کے انڈر کچھ لوگ ہیں، یعنی وہ کسی پوزیشن پہ ہے نا، مثال کے طور پہ وہ کوئی باس ہے کسی آرگنائزیشن کا، مالک ہے کسی، اور اس کے سب آرڈینیٹ لوگ کام کرتے ہیں، اس کے سرونٹس ہیں فار ایگزامپل۔ اب اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس اختیار ہے کہ میں ان کو انفلوئنس کر سکتا ہوں، تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ کیا کرے گا، دین کو اسٹیبلش کرے گا اپنے سب آرڈینیٹس کے اوپر۔ تو اپنی ذات پہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کرنا ہے، اپنے جو انڈر سب آرڈینیٹس ہیں ان کے اوپر بھی کرنا ہے۔ اور اسی چیز کو آپ لے جائیں ذرا ایک پولیٹیکل لیول پہ یا گورنمنٹ لیول کے اوپر، حکومتی لیول پر، کہ وہ بندہ جس کا انفلوئنس کس کے اوپر ہے، پورے خطے کے اوپر ہے، علاقے کے اوپر ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ کے دین کو نافذ کرے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص کا یا کسی آرگنائزیشن کا یا کسی ادارے کا، آرگنائزیشن طریقے سے انسٹیٹیوشن کا، اگر انفلوئنس کانٹیننٹ کے اوپر ہے،
کانٹیننٹل لیول پر ہے. جیسے ہمارے پاس امریکہ ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، ان کی یعنی ان کے یہ لوگ کنٹریز کو انفلوئنس کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے یہ اپنی آئیڈیالوجیز کو پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. سوشلسٹ آئیڈیالوجیز کو پروپیگیٹ کرتا ہے، رشیا بھی کرتا ہے، چائنا بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس کے لیے جنگیں بھی لڑتا ہے. یعنی پوری دنیا کے اندر سوشلسٹ اور کمیونسٹ جو آئیڈیالوجی ہے اس کا فلیگ بیرر اس ٹائم کون سی کنٹریز ہے آپ کو پتا ہے. اور ہر وہ جو چھوٹی کنٹری جو کسی نہ کسی لیول پہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے وہ اس کے بلاک کے اندر شامل ہے. وہ ان کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں، پریزرو بھی کرتے ہیں، ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں اور بینیفٹس بھی دیتے ہیں اور اپنی آئیڈیالوجی کو وہاں پہ کیا کرتے ہیں، پروپیگیٹ بھی کرتے ہیں. دا سیم گوز ود دی جس کو ہم کیپٹلسٹ رجیمز کہتے ہیں. تو وہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں، جیسے امریکہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنی ایک خاص آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہا ہے نا اپنے. بالکل اسی طریقے سے جو خلافت کا تصور ہے، یا اگر آپ سمجھیں کہ اسلامک اسٹیٹ کا تصور ہے، تو وہاں پہ جن لوگوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ دنیا کو انفلوئنس کر سکتے ہیں کسی نہ کسی لیول پر، تو ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ دین کو اسٹیبلش کریں. اور اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر ہمارے پاس کیا ہے جو ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی تھی، ہم نے اصلاح کرنی ہے. اور اصلاح کس طرح کرنی، امر بالمعروف اور یہ اتنا سمپل سا کانسیپٹ ہے، اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں. یہ تب ان چیزوں کی تب ضرورت ہوتی ہے جب کوئی نہ کوئی چیز مسنگ ہو ہمارے دین کے اندر. یا تو ہمارے دین نے ان پرابلمس کی سولوشن کو پرووائڈ نہیں نہ کیا، تو پھر ہم بات کریں. ہمارے دین نے تو آلریڈی یہ چیزیں بیان کی ہوئی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کے اوپر فرض ہے کہ وہ دین کو اسٹیبلش کرے. تو سوسائٹی پر بھی اسٹیبلش کرنا ہے، لیکن اپنے 6 فٹ کا جو آپ کا جسم ہے وہاں پہ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے، کیونکہ سوسائٹی پہ شاید آپ کا انفلوئنس اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا. اب دیکھیں نا، ہوا یہ کہ جب آپ نے یہ کہا پرابلم، آپ نے کہا مغیرہ بھائی چلیں ٹھیک ہے یہ دونوں باتیں سمجھ آ گئی. پرابلم کہاں سے ہو رہی ہے؟ پرابلم تو ایک اوور ایسٹیمیشن اور انڈر ایسٹیمیشن کی میں نے بات کر دی. اس کے ساتھ ایک اور ہے، ہوتا یہ کہ جب اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دین کا اصل مطلوب اور مقصود کیا ہے. ان کے نزدیک تزکیہ نفس ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک بالکل کنفائن کر دیا اپنی ایک بڑے پرسنل لیول پہ. مطلب انہوں نے یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کر لی کہ جیو اور جینے دو والی بات. دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، وہ پولیٹیکل ایکٹیویزم کے نام پر انہوں نے سارا زور ڈالا. انہوں نے کہا دین کا اصل مطلوب اور مقصود چونکہ اسٹیبلش ہے نظام کو بدلنا. تو اگر کوئی بندہ پرسنل لیول میں کسی جگہ پہ لیکنگ کر بھی رہا ہے تو ڈزنٹ میٹر. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو ان نظاموں کی بات کرتے ہیں، نظام چینج کرنے کی، ان کی پرسنل لائف بہت ہی اللہ معاف کرے عجیب و غریب ہوتی ہیں. بڑی بڑی موومنٹس ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، ان کے ایڈہیرنٹس جو ہیں اکثر اوقات وہ دین کا نام لیتے ہیں، وہ دین پسند لوگ ہوتے ہیں. جو ان کا اپنا 6 فٹ کا جو جسم ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو دین نظر نہیں آتا. تو یہ پرابلمس تب کریٹ ہوتی ہیں جب ہم اس طرح کی ڈائیکاٹمیز، ڈائسیکشنز کرتے ہیں. ہم ایک چیز کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، ایک چیز کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں برابر ہیں. تزکیہ، اقامت دین، یہ سارے آئیڈیاز پارٹ اینڈ پارسل. ان کو ہمیں الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو سوسائٹی کے ساتھ کرنے کی ضرورت. لیکن وہی بڑی بات، تصوف میں ہی پرابلم ہوئی نا. ہمارے دین کے اندر تزکیہ نفس کا ایک پورا ماڈل موجود تھا، ایک فریم ورک موجود تھا، اور اس کو ہم احسان کے ساتھ عام طور پہ ڈینوٹ کرتے ہیں. ٹھیک، احسان کا تصور ہے اور اس کے اندر پھر مراقبے کا تصور ہے. ہمارے دین کے اندر یہ چیزیں آلریڈی موجود تھیں. ہوا یہ کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے اس کو مزید اہم سمجھا اور تھوڑا سا آؤٹ آف پروپورشن لے گئے. آؤٹ آف پروپورشن لے جانے کے نتیجے میں انہوں نے ایک پورا تصوف کا نظام قائم کر دیا. اب وہ جو تصوف کا نظام تھا اس کے پیچھے آئیڈیا تو اچھا تھا نا، آئیڈیا تو اچھا تھا کہ جی ہم نے تزکیہ نفس کرنا ہے، لیکن وہ تصوف پورا ایک الگ فریم ورک بن گیا، دین سے بالکل جو اللہ معاف کرے جدا ہو گیا کئی اعتبار سے. خاص طور پہ جو کرنٹ فارم آف تصوف ہے، I'm not talking about the classical form of تصوف، لیکن جو کرنٹ فارم آف تصوف ہے وہ اس ٹائم بہت زیادہ ہمارے دین سے یعنی شریعت سے دور ہو چکی ہے. صوفیاء کے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ اٹھے، ریفارمرز اٹھے، مصلحین اٹھے، جنہوں نے کیا کیا، جنہوں نے کوشش کی کہ یہ جو ایک ڈیورسڈ یعنی ایک آپ سمجھ لیں ایک ڈسٹنٹ ریلیشن ہو گیا نا ان دونوں کے درمیان، کن کے درمیان، تصوف اور شریعت کے ہاں، تو ہم اس کو کسی طریقے سے اس گیپ کو برج کریں. اسی لیے ہمارے پاس امام غزالی آتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ شریعت اور اس کے ساتھ اس چیز کو کہ تصوف جب تک شریعت کی روشنی سے نہیں ہے تو پھر وہ بالکل فارغ، اس طرح کی چیزیں انہوں نے مینشن کی. تو موومنٹ، لیکن وہ کتنی حد تک کامیاب ہو سکی. مطلب اب آپ دیکھیں نا کہ آپ پورا طریقت کا ایک پورا نظام ہے، یعنی شریعت کے ساتھ اب طریقت کا ایک نظام بن گیا. اب کوئی بندہ آرگیو کرے بھائی یہ تو دین کی بات ہے، یہ کون سی غلط بات ہے؟ کوئی بندہ یہ آرگیو کر سکتا ہے کہ جی یہ تو دین کی بات ہے نا، تزکیہ نفس کی بات ہے، تو آپ کیوں اس چیز کو ویلیفائی کرتے ہیں، آپ کیوں اس چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ تصوف کا، یا آپ اس کو بھائی اگر وہ چیز آلریڈی دین میں موجود تھی تو آپ کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟
آپ کو کیوں ایک الگ ماڈل اور ایک فریم ورک کو جو ہے نا ڈیفائن کرنے کی ضرورت تھی؟ تو بالکل ہم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جب اقامت دین کا تصور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اب تک موجود تھا، تو اب یہ ڈائیکاٹمیز کہاں سے آ گئی؟ یہ انقلابی تصور اور ریولوشنری مائنڈ سیٹ کہاں سے آ گئے؟ کیا صحابہ میں بھی کچھ لوگ تھے جن کو انقلابی کہا جاتا تھا؟ کیا انہوں نے وہ چیزیں اچیو نہیں کی اسی ماڈل سے جو اللہ کے رسول کا ماڈل تھا؟ تو ہم بھی تو وہی کر سکتے ہیں۔ پرابلم کو مسئلہ تھوڑا سا دقیق ہے، یعنی ڈیپ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم شاید اس طریقے سے عوام الناس میں پریکٹیکلی بہت سمجھانا مشکل ہے، کیونکہ یہ چیزیں ظاہر ہے ان کا تعلق ریزن کے ساتھ ہے، ان کا تعلق سوچ و بچار کے ساتھ ہے۔ انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے، جیسے میں نے پہلے لاسٹ ٹائم بھی بات کی، کہ ایموشنلی ہم لوگ بہت زیادہ اس ٹائم نا ڈسٹرب، تو مشکل ہوتا ہے نا ایک ایموشنل آرگیومنٹ کے سامنے ایک ریزنیبل آرگیومنٹ رکھنا۔ اب یہ والی چیزیں بیٹھ کے کسی کو سمجھائیں گے تو اب میسز کو کس طریقے سے سمجھائی جا سکتی ہیں؟ ہاں یہ بات بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے کہ آؤ جی توڑ پھوڑ کریں، آؤ جی غصہ نکالیں، دیکھو انہوں نے یہ ظلم کیا تو اب ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ تو ہم جذبے کی ناقدری نہیں کر رہے، یعنی جذبہ جو ہے، جو ایک سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے مسلمانوں کے درمیان کچھ کرنے کا اور ایکٹیویزم کا، اس کو ہم نہیں ڈینائی کرتے، وہ ہمارا دین کا تقاضا ہے۔ یعنی کسی مسلمان بھائی کے پریڈیکمنٹ کو دیکھ کے آپ کو اگر تکلیف نہیں ہو رہی تو معذرت کے ساتھ آپ کے ایمان میں کمزوری ہے، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان کا بھائی ایک جسم کی طرح ہے نا، لیکن اب اس ایموشن کو کس طریقے سے ہم نے ایک ڈائریکشن دینی ہے اور کس طریقے سے اس کو ہم نے صحیح انداز میں اپنے حق میں یوز کرنا ہے کہ اس سے بینیفٹ ہو بجائے نقصان کے، تو وہ کام اصل میں ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں حلم، بردباری۔ حلم کا جو تصور ہے ذرا سمجھیے گا، ہمارے دین کے اندر ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے صبر کا اور ایک ہے حلم کا۔ ہم نے لاسٹ ٹائم بات بھی کی تھی رومنس کے حوالے سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی نا اس بارے میں کہ جی رومنس جو ہیں غالب آ جائیں گے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں ایک خصلت بتاتا ہوں، 4 خصلتیں بیان کی، تو ان میں سے ایک خصلت بیان کی تھی کہ فتنوں کے دور میں بہت زیادہ حلیم اور بردبار ہوتے ہیں۔ حلم کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پہ اس کو پیشنس کے ساتھ ایز اے سینونم کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے، یعنی صبر اور تحمل، ٹھیک ہے نا، اختیار کرنے والے۔ تو علماء نے، میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا حلم کی تعریف کے حوالے سے کہ what is the difference between patience and صبر اور حلم، تو علماء نے کہا کہ حلم کا مطلب یہ ہے، غالباً امام فخر الدین رازی تھے، یہ کون تھے مجھے ایگزیکٹلی نام بھول گیا ان کا، ڈفرینس کا بیان کیا۔ انہوں نے کہا بیسیکلی حلم کہتے ہیں انتقام کو مؤخر کرنے کو۔ آپ پر کسی نے زیادتی کی ہے، مثال کے طور پہ وہ ملکی لیول پہ بھی ہو سکتا ہے، ملکی سطح پر بھی ہو سکتی ہے، مسلمانوں پر حملہ ہو گیا، اب آپ ابھی تیار ہیں اس کے لیے کہ نہیں؟ تو ایک ہے کہ میں فوراً، یعنی مسلمانوں پہ اوور آل بات کرو، obviously جن کے اوپر تو حملہ ہوا تو ان کو تو ڈیفینسو موڈ میں جانا ہی ہے، فوراً ان کو تو جو ہو سکتا ہے انہوں نے کرنا ہے، اور اس وقت تو قتال فرض عین بن جاتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس ٹائم فلسطینیوں کے لیے تو قتال فرض عین ہے، یعنی اب ان کے لیے واجب ہے ہر ایک انڈیویجول کے اوپر کہ وہ لڑے، اور جو نہیں لڑ رہا وہ گناہ گار۔ لیکن اب ہم مسلمان، اگر ہم پوری امت کی بات کریں اسپیسیفکلی، انفارچونیٹلی ہمیں سیکشنز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، اگر ہم امت کی بات کریں، اب مسلمانوں کے اوپر ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی حملے ہو رہے ہیں، یعنی ایک کرائسس آتا ہے اس کے بعد دوسرا کرائسس آ جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں فلسطین کا مسئلہ جو ہے، اللہ معاف کرے اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے پہلی دفعہ ایسا نہیں ہو رہا، بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے، ایتھنک کلینزنگ ہو چکی ہے ملٹیپل ٹائمز فلسطینیوں کی، اللہ معاف کرے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں مسلمانوں کا کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، برما میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، اللہ معاف کرے، وہ پوری آپ کو ایک کرائسس سے ہم گزرے تھے۔ پھر اسی طرح سیریا میں اللہ معاف کرے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، سنیوں کے ساتھ خاص طور پہ کیا ہوا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یعنی افغانستان کو دیکھ لیں، اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی کہاں کہاں پہ مسلمانوں کو اللہ معاف کرے کرش نہیں کیا گیا۔ تو اب مسلمانوں کو تھوڑی سی اپنی یعنی ایک لانگ ٹرم یا پھر ایک پرماننٹ سولوشن کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہمیں پین کلرز سے ذرا تھوڑا سا باہر آ کے ایک ایکچوئل اس کی جو ہے نا وہ ریزولوشن کرنی ہے کوئی نہ کوئی، اور اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے ایک حلیم اور بردبار لوگ چاہیے۔ تو حلم کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ ٹائم کا انتظار کرنا رسپانس دینے میں۔ تو ایک ہوتا ہے ریاکشن اور ایک ہوتا ہے رسپانس۔ تو اینیملز ہوتے ہیں وہ ریاکٹ کرتے ہیں، جانور ریاکٹ کرتے ہیں ایموشنل امپلس کے اوپر نا، وہ ریاکٹ کرتے ہیں، لیکن انسان رسپونڈ کرتے ہیں۔ رسپانس ہمیشہ صحیح وقت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر سیدنا عمر بن عاص کا تبصرہ یہ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں رومنز،
یہ بردبار ہیں. جب فتنہ آتا ہے, کوئی کرائسس آتا ہے, تو اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں اور پھر صحیح وقت کا انتظار کرتے ہیں, ہم نے حملہ اس ٹائم کرنا. یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے پیسے ہو جاتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے, امبریس کر لیتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بلکہ کیا کررتن بعد فرہ, کہ ایک دفعہ پیچھے ہٹتے ہیں پھر دوبارہ حملہ کرتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو سنبھالا, پیچھے ہٹے, سنبھالا, اپنی جو ویکنیسز اور فلاز تھے ان کو اوور کم کیا, اور اس کے بعد صحیح طریقے سے صحیح ٹائم پہ رسپونڈ کیا. تو یہ بیسکلی ایک تصور ہے جو ہمارے اندر مسنگ ہے, اور اسی چیز کو ہمیں جو ہے وہ آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. بہت اچھا سوال ہے. انہوں نے کہا جی فلسطینیوں کے حوالے سے تو قتال فرض ہے, اب باقی مسلمان میں سمجھتا ہوں واللہ اعلم اینڈ ناٹ بینگ اے مفتی ایٹ دا ٹائم, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم مسلمان کے اوپر دیکھیں جہاد فرض ہے. تو جہاد کی ایک فارم ہے قتال تو فلسطینیوں کے اوپر فرض ہے جو آس پاس کے لوگ ہیں اور جن کے پاس اختیار ہے, ادھر جو آس پاس کے لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں کچھ, ان پہ تو فرض ہے, اور اگر وہ نہیں کر رہے تو اللہ کے ہاں ان کی پکڑ ہے. جو دور ہیں, جو مطلب جو جن کے پاس وسائل نہیں ہیں پہنچنے کے لیے, ان کے اوپر یہ نہیں کہ وہ پیسے ہو جائیں. دیر آر مینی ادر فارمز آف وارفیئر جس کے اندر وہ حصہ لے سکتے ہیں, کیونکہ جہاد جو ہے بالمال بھی تو ہو سکتا ہے, بلکہ جہاد بالمال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ نفس کے ساتھ جان کے ساتھ جہاد کا حکم دیا, وہاں پہ مال کے ساتھ بھی حکم دیا, مال پہنچائیں, یہ بھی آپ کا جہاد ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے غازی کو تیار کر دیا, حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, جس نے غازی کو اکوپ کر دیا, ایک مجاہد کو اکوپ کر دیا ود اینی فارم آف یعنی جیسے یعنی ویپنز یا کچھ بھی, تو اس نے جہاد کے اندر شرکت کی, وہ بندہ جہاد میں شریک ہے. تو اگر کوئی بندہ فائنینشلی ایڈ کر رہا ہے, سپورٹ کر رہا ہے, تو ہی از پارٹیسپیٹنگ ان دیٹ, نمبر 1. نمبر 2, کیا ہم 5th جنریشن آف وارفیئر جو ہے ہم وہ اس کے اندر حصہ نہیں لے سکتے؟ ہم اس میں حصہ لے سکتے ہیں, پروپیگنڈا وارفیئر کے اندر حصہ لے سکتے ہیں, آئیڈیولوجیکل وارفیئر کے اندر حصہ لے سکتے ہیں, اور وہ ہر بندے پہ فرض ہے, وہ کیوں نہیں ہم کرتے, وہ ہم کریں. اسی طریقے سے بہت سے کام ہیں, انشاءاللہ اس پہ پورا ایک سیشن ہے کہ ہاؤ کین وی ریسپونڈ ٹو دس سچویشن کرنٹلی. لیکن کہنے کا مطلب ہے ان مائی ہمبل اوپینین پیسیوزم رائٹ ناؤ از ناٹ دا سولوشن, وی ہیو ٹو بی ایکٹیو. لیکن ہاں اس کو کس طریقے سے آپ نے اپنے ایموشنس کو ڈائریکٹ کرنا ہے اور صحیح طریقے سے اس کو ہم نے یعنی اس جذبے کو ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا, وہ ایک پوائنٹ آف ڈسکشن ہے. تو یہ اس چیز کو سمجھنا کہ جی اس ٹائم صرف ایک ہی سولوشن ہے اور وہ ہے انقلاب, یعنی سسٹم کو بس بدل دو تاکہ وہ آپ سسٹم کو اس طرح بدل, معذرت کے ساتھ یہ بہت آئیڈیل چیز ہے, اچھی چیز ہے, مطلب میرا بھی دل چاہتا ہے ایسا ہو, لیکن از اٹ پریکٹیکل؟ اور یقین کریں اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو بی ویری ویری اوپن ود یو, پیپل آر گوئنگ تھرو اے فیتھ کرائسس رائٹ ناؤ. جب آپ نے ایک بندے کو ایک ایسی چیز کے اوپر لگا دیا نا جو ان اچیویبل ہے, یاد رکھیے گا ویژن کی اگر آپ نے ایکسرسائزز کی ہوں, یہ جو لوگ ویژن کی ٹریننگ کرتے ہیں, تو اس کے اندر جب ویژن کی فارمیشن یا ویژن رائٹنگ یا اس کو لکھنے کی جو بات آتی ہے, تو اس کی بنیادی کیریکٹرسٹکس میں سے ایک ہوتی ہے اچیویبلٹی یا اٹینیبلٹی. ہمیشہ ایسا ویژن رکھنا چاہیے جو اٹینیبل ہو آپ کے لیے, آپ کے ریسورسز ہوں اس کے پاس کرنے کے لیے. تو جب آپ ایک بندے کو ایک ایسے ویژن پہ لگا دیں گے نا جو وہ بیچارہ شاید اس کے لیے زیادہ کچھ کر نہیں سکتا, تو فرسٹریٹ ہوگا, اور جب وہ فرسٹریٹ ہوگا نا وہ اپنی فرسٹریشن کہیں نہ کہیں نکالے گا, اور سب سے پہلے اس کی فرسٹریشن نکلے گی دینداروں کے حوالے سے, دینداروں کی طرف کہ جی یہ دیکھیں مولوی نہیں کرتے کام, کیونکہ وہ جو دوسرے جو صاحب اختیار ہیں اصل میں جن کے پاس طاقت ہے ان کو نہیں کر سکتے. تو اب کس کو کر سکتے ہیں؟ جو بیچارہ اس مائک کے پیچھے بیٹھا ہے, مولوی صاحب, تو ان کو تو کچھ کر سکتے, انہوں نے کیا کہہ دینا ہے, آپ بھی مجھے کچھ کہہ دیں گے, میں نے وہ کیا کہہ دینا ہے. تو اب وہاں پہ ساری فرسٹریشن, تو دینداروں سے متنفر ہو جاتے ہیں ایسے لوگ. تو جب دینداروں سے متنفر یا تنفیر شروع ہوتی ہے, پھر جب دینداروں سے انسان متنفر ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ دین سے متنفر انسان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دس از ایک اسے کہتے ہیں نا ایک کانسیکوینشل ایک چیز ہے, اور انفارچونیٹلی میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو کہ دیر آر مینی پیپل رائٹ ناؤ جن کو کسی نہ کسی طریقے سے اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے وہ انفلوئنس ہوئے, ریولوشنری مائنڈ سیٹ کی وجہ سے, اور وہ بیچارے سفر کر رہے ہیں. انہوں نے اپنا تزکیہ چھوڑ دیا, انہوں نے اپنی نمازیں چھوڑ دی, انہوں نے اپنے بہت سے کام چھوڑ دیے جو وہ پہلے بہت اچھا کر رہے تھے. اور کیوں؟ انہوں نے سوچا کہ وہ لٹرلی دے یوزڈ ٹو سے کہ میری ان نمازوں کا کیا فائدہ جب میرا بھائی وہاں پہ کٹ رہا ہے, یعنی ایک مسلمان بہنیں میری, ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے فلسطین میں. آپ مجھے بتائیں, آپ نے نمازیں تو چھوڑ دی, کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ تو دین سے چلے گئے نا, یعنی وہ جو تزکیہ, کیونکہ آپ نے کیا کیا, اس تزکیے کے آئیڈیا کو کیا کیا آپ نے, اتنا زیادہ بلیٹل کیا, اتنا زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا, اور اس کو اتنا سر پہ چڑھا دیا کہ چونکہ یہ نہیں ہو رہا تو پھر یہ تو فضول ہے نا. تو باقاعدہ اس مائنڈ سیٹ کو باقاعدہ علماء نے کرٹیسائز کیا,
اور کہ جی یعنی اللہ معاف کرے کسی طریقے سے انفارچونیٹلی ہوا یہ اللہ کے، اور پھر ہر چیز کو اسی لینس سے ہم نے دیکھنا شروع، اپنا ورلڈ ویو ایسا بنا دیا. امیجن کریں انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ریولوشنری بنا کے پیش کیا. پوری ہسٹری یا سیرہ کو کہہ دیا کہ اصل میں اللہ کے رسول ایک ریولوشن لینے آئے تھے، انقلابی بنا دیا. اور پورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چینج کا جو ماڈل تھا اس کو کمپلیٹلی پولیٹیسائز کر دیا، اس کو پولیٹیسائز کر دیا. وہ کہتے ہیں اصل چینج اللہ کے رسول کا تھا ہی پولیٹیکل چینج. اللہ معاف کریے، اتنی بڑی جسارت ہے. قرآن مجید کو اگر آپ یعنی ان کی قرآن مجید کی جو تعبیر ہے، جو انٹرپریٹیشن ہے، اٹس آل کمپلیٹلی پولیٹیکل. یعنی اس قرآن مجید کی تعبیر کو پڑھنے کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر آپ نے دین کے نظام کے لیے کچھ نہیں کیا، اور وہ دین کے نظام پولیٹیکل لیول پہ بات کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے وہ مطلب ہم تو کہتے ہیں کہ جی آپ بالکل کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ اپنی ذات پہ بھی کر رہے ہیں جتنا آپ کا اختیار ہے تو یار آپ حق ادا کر رہے ہیں، اور جب اللہ آپ کو مزید موقع دے گا، توفیق دے گا، تو آپ اس کے لیے بالکل کریں. تو جب آپ نے اس کو پرسنل لیول سے بھی نکال دیا نا، تو اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ پورا جو ہے وہ یعنی دین اس ٹائم ایک ریولوشن ہے بس. اور اگر وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نظام کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو پھر آپ کی نمازیں شمازیں ساری فارغ، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور پھر جب وہ پولیٹیکل سسٹم کے لیے، اسلامک پولیٹیکل سسٹم کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، نظام کو، سو کالڈ نظام کو اسٹیبلش کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس موقع پر پھر وہ کیا کر رہے ہیں کہ چونکہ اصل کام وہ کر رہے ہیں، تو یار یہ داڑھی کے مسئلے، نماز روزوں کے مسئلے، یہ جی آپ نے نفل پڑھنے ہیں، سنتیں ادا کرنی ہیں، یہ آپ نے جی طہارت کے مسائل، یار یہ تو چھوٹے مسئلے ہیں نا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اختلاط کے مسئلے، یہ ڈرگز کے مسئلے، یہ سارے جو پرابلمز ہیں، مطلب یہ تو اب یہ چھوٹے ہو گئے نا. اصل ہم تو امت کے لیول کے مسئلوں کی بات کر رہے ہیں، بڑے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی کیا بات کریں. تو ہم لوگوں نے کیا کیا، اس کو ہم نے بہت زیادہ بلیٹل کر دیا. ایک اور جلدی سے میں انشاءاللہ ایک چھوٹی سی ڈائیکاٹمی کا ذکر کروں. ایک اور فالس ڈائیکاٹمی جس کی میں نے بات کی، وہ ہے فقہ اور فکر. فقہ کہتے ہیں دین کی انڈرسٹینڈنگ کو، اور ہم نے ایک اور ڈائیکاٹمی کریٹ کی اور ہم نے کہا جی فقہ الگ چیز ہے اور فکر الگ چیز ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں فقہا کچھ اور ہیں اور مفکرین کچھ اور ہیں. اور ان کے لیے انگلش ٹرم یہ تو جی جورسٹس ہے نا، جورسٹ یعنی فقہا کہتے ہیں، جورسٹ یا پھر اسکالرز آپ کہہ سکتے ہیں، یا علماء یا مفتیان بھی فقہا ہی ہوتے ہیں جو مفتی دیتے ہیں، یعنی فقیہ ایک صرف فتویٰ دیتا ہے. اور آن دا کانٹری آپ پاس ایک دوسری یعنی ایک ماشاءاللہ ایک کھیپ تیار ہوگی ہے لوگوں کی جن کو ہم کہتے ہیں تھنکرز ہیں، مفکرین ہیں، ہی از اے تھنکر. تو یہ بھی ہم نے اللہ معاف کرے ایک ڈائیکاٹمی کریٹ کی. میں آپ کے سامنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کی ڈیفینیشن رکھنا چاہتا ہوں. What is actually fiqh? According to Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala anhu, fiqh is معرفة النفس ما لها وما عليها. فقہ یا فقہ جسے ہم کہتے ہیں جورسپروڈنس جس کو ہم کہتے ہیں، ایک جان کیا کیا چیزیں اس پہ فرض ہیں اور کیا کیا اس کے رائٹس ہیں، اس کا نام فقہ. آپ مجھے بتائیں اس کی پوری زندگی اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ ایک بندے کی سونا، کھانا، پینا، اٹھنا، سوشل ریلیشنز، سب چیزیں اس میں شامل ہو گئی نا. کیا کیا رسپانسبلٹیز آپ پر آتی ہیں اللہ کی طرف سے، یا پھر وہ حقوق جو اللہ کے ہیں یا جو عوام الناس کے ہیں، دوسروں کے حقوق ہیں، وہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہو رہی ہیں. پورا دین ہے ما لہ و ما علیہ. ایک بندے کے حقوق اور رسپانسبلٹی، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کو جاننا، یہ ہے پورا فقہ. اب مجھے بتائیں جب فقہ آلریڈی یہ ساری چیزیں کور کر رہا ہے تو ہم نے ایک نئی ٹرم فکر کی کیوں کریٹ کی؟ ہمارے ہاں باقاعدہ اسلامک تھاٹ کے نام سے ایک ڈسپلن قائم ہے، اسٹیبلشڈ ہے یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ اسلامک تھاٹ. ذرا اپنے آپ سے پوچھیں تھنکر کون ہوتا ہے؟ ذرا مطلب میں آپ سے پوچھوں، آپ نے بتائیں فقیہ، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا فقیہ کون ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں گا فقیہ کون ہوتا ہے. یعنی اور فقیہ بننا کیسے ہے، یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے مغیر بھائی فقیہ ہوتا کون ہے، میں اس کی ڈیفینیشن بھی بتا سکتا ہوں آپ کو، اور اگر آپ نے فقیہ بننا ہے تو اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے آپ نے، تو وہ بھی میں بتا دوں گا آپ کو. پورے ہمارے ہاں نظام موجود ہے کہ یہ کریں گے، پہلے یہ کتابیں پڑھیں گے، یہ کریں گے، یہ کرتے ہیں، یہ بک اصول کی یہ کتابیں پڑھنی، پھر یہ کرنی، یہ کرتے ہیں. پھر آپ کے اندر اگر اتنی استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو پھر آپ اپنے آپ کو فقیہ کہہ سکتے ہیں. لیکن مفکر جو ہے تھنکر، اب ذرا اس کو بتائیں یہ کیا ہے؟ آپ نے تھنکر بننا ہے جی. ہو از اے تھنکر؟ تو یہ ایک ایبسٹریکشن ہے، ریالٹی میں آپ کبھی اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. ایک ایبسٹریکشن ہے، اس کے اندر کوئی کانکریٹ چیز نہیں ہے نا. ایک کہتے ہیں ایک بس ایک تخیل، ایک خیالی چیز ہے. اور ہمارے ہاں بہت سے جی یہ مفکر ہیں، بہت بڑے مفکر اسلام ہے جی.
تو انفارچونیٹلی پرابلم کیا ہوئی؟ وائی ڈڈ وی کریٹ دس ٹرم؟ یہ ہمارے ہاں کیوں آئی؟ ہم نے اپنے آپ کو کریڈینشلنگ سے بچانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑا. یعنی کیا وجہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کس کو اس بات کا حق ہے کہ وہ دین کے بارے میں بات کر سکے. لیجیٹمیسی کی بات ہے نا. یعنی ہو ہیز دا رائٹ ٹو اسپیک اباؤٹ دین؟ کیا ہر بندے کو دین کے بارے میں بات کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں، کسی کو بھی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتے تھے. سب سے پہلے کہتے تھے بتاؤ تمہاری لینیج کیا ہے، کس سے تم نے سنی یہ بات. سب سے پہلے اپنی بات کرنے کی لیجیٹمیسی کو پروف کرو کہ یو ہیو دا رائٹ ٹو اسپیک اباؤٹ دس میٹر پہلے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اہل الحل والعقد باقاعدہ ہمارے ہاں یعنی ایک پورا گروپ ہوا کرتا تھا جس کا کام ہوتا تھا، جن کو صاحب رائے کہا جاتا تھا. یہ وہ لوگ ہوتے تھے جن کو پبلک افیئرس کے بارے میں بات کرنے کی اجازت ہوتی تھی. ہر بندے کو. یہ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا نا. جب سے یوٹیوب آیا اور ان کا یہ مینٹرا تھا کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے، ہر بندے کو زبان دینی ہے کہ جو چاہتا ہے وہ اپنے نفس میں وہ بیان کر سکتا ہے. ایک پلیٹ فارم دے دیا ہم نے. اب ہر بندہ جس کے پاس اسٹوڈیو ہے، جس کے پاس موبائل فون ہے، ایک کیمرہ موجود ہے یا اس کی ایکسس ہے اس پلیٹ فارم کی، وہ جو مرضی کہے دنیا کو سنا سکتا ہے، وہ اپنی رائے دے سکتا ہے. تو لیٹس اسیوم کہ 1 بلین سے زیادہ یوزرز ہیں. سو یو ہیو مور دین 1 بلین وائسز ٹو ہیئر. ہمارے دین میں کبھی اس بات کی اجازت نہیں تھی. بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر ایک تصور ہے جس کو رویبضہ کہتے ہیں. حدیث سنی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ ایسے آ جائیں گے جن کو آپ نے فرمایا رویبضہ ہوں گے. آپ نے اور بھی بتائیے، آپ نے کہا حالات ایسے ہو جائیں گے کہ جو ٹرسٹ وردی ہوگا اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جائے گا، دھوکے باز ہوگا اس پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا جائے گا، جو جھوٹا ہوگا اس کو سچا سمجھنا شروع کر دیں گے، جو سچا ہوگا اس کو جھوٹا. اس طرح کر کے آپ نے کچھ چیزیں بیان کی. اور آپ نے کہا کہ وہ دور ہوگا جس میں رویبضہ ہوں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ رویبضہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الرجل التافہ، ایک ایسا بے وقوف آدمی یا انکمپیٹنٹ آدمی جو کہ یتکلم فی امر العامہ، جو لوگوں کے جو سوشل ایشوز ہیں ان کے بارے میں بات کرے. الف بے کا نہیں پتا اس کو، کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے اس کے پاس اس بارے میں بات کرنے کی، بٹ ہی وڈ اسپیک. اس کے پاس پلیٹ فارم ہوگا بولنے کے لیے، اس کے پاس لیجیٹمیسی ہوگی کہ وہ بول سکتا ہے. تو اہل الحل والعقد ہمارے ہاں ہمیشہ ایک گروپ رہا تھا جن کو اصحاب الرائے کہا جاتا تھا، دا پیپل آف اوپینین. اور ان کو اجازت ہوتی تھی کہ آپ آئیں. اور یہی وہ لوگ ہوتے تھے جو کیا کرتے تھے، جا کے خلیفہ کو چنتے بھی تھے، جو پولیٹیکل اور پبلک افیئرس کے بارے میں بات کرتے. ہر بندے کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ آپ جو مرضی چاہیں جی میرا اوپینین یہ ہے جی میں یہ سمجھتا ہوں. یہ تو بعد میں پرابلم کریٹ ہوئی نا. تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی فقیہ بننے کے لیے بھائی اگر میں نے دین کے بارے میں بات کرنی ہے تو اس کے لیے مجھے تو فقیہ بننا پڑے گا. اس کے لیے جو مجھے 15-20 سال اپنی زندگی کھپانے پڑیں گے، آسان سے بچا کیسے جائے؟ اب ہم نے بات کرنی ہے اس بارے میں دین میں. وہ کہتے ہیں جی اپنے آپ کو تھنکر کہہ دو جی. کہتے ہیں جی اسلامک اسکالر، یہ بھی ایک ٹرم ہے اسکالر. کہتے ہیں جی یہ ریسرچ اسکالر ہیں جی آپ کون؟ اچھا وہ ہیں کہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں جی، یا انجینئر ہیں، یا پھر وہ سائیکالوجسٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تھنکر ہے جی، اسلامک تھنکر ہیں. اب کوئی نہ کوئی ٹائٹل دینا نا نیچے کہ جی آپ کس. بھائی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ MBBS ڈاکٹر جو ہے نا وہ اس ٹائم جمعے کا خطاب دیں گے جی آپ کے سامنے اصول فقہ پر بات کریں گے جی آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے جی میں نے MBBS کیا ہوا ہے فار ایگزامپل. تو اٹ ڈزنٹ فٹ دیٹ وے رائٹ. تو اب کوئی نہ کوئی ٹائٹل، اب فقیہ اور عالم تو کہہ نہیں سکتے، تو کیا کہہ سکتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں جی یہ تھنکر ہیں، ٹھیک ہے نا، مفکر اسلام. کوئی اس کے لیے انٹائٹلمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی اور کسی اور انٹائٹلمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور آپ کو کوالیفیکیشن کی، کسی اور کریڈینشل کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. سمپل آپ اپنے نام کے ساتھ یہ لگا دیں. تو انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ ہمارے ہاں انہوں نے کہا جی یہ فقہا، انہوں نے کہا کہ جی، اور پھر کیا ہوا، اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ دیکھیے. ایک تو یہ ہوا، دوسرا انہوں نے کہا کہ جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو مائکرو لیول کے ایشوز ہیں نا اس پہ تو بات کریں فقہا، جو میکرو لیول کے ایشوز ہیں نا امت کے وہ بات کریں مفکرین، وہ تھنکرز بات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی ہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس طرح کے مسئلے آپ فقہا سے پوچھیں، لیکن امت کے جو بڑے مسائل ہیں، جو امت لیول کے مسئلے ہیں، نظام کے مسئلے ہیں، اس ٹائم جو اللہ معاف کرے جو پولیٹیکل کنڈیشن ہے مسلمانوں کی، اس کے اندر کس طریقے سے ہم نے ایکٹ کرنا ہے یہ تھنکرز کام کریں گے. علماء کا کام، فقہا کا کام ہے کہ وہ کیا کریں، صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق کے مسئلے بتائیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو، یعنی امیجن کریں کہ ایک بندہ، یعنی اس کی یعنی آئرنی کیا ذرا اس پہ غور کریں. میں سوچتا ہوں کہ ایک بندہ آپ اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ اس سے نماز روزے کا مسئلہ پوچھ سکیں، یعنی وضو کا مسئلہ پوچھ سکیں،
لیکن آپ نے اس کو اس بات کا اختیار دیا کہ وہ امت کے بڑے اور مشکل مسئلے اس پہ آپ کو رہنمائی دے گا. وہ لیکچر بھی دے رہا ہے, وہ پتہ نہیں وہ ٹورز بھی کر رہا ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہا ہے. مطلب اٹ ڈزنٹ میک سینس. یہ جو مسئلہ تھا امت کے بڑے مسئلے, پولیٹیکل مسئلے, یہ کہاں کا؟ یہ فقہ کا ٹاپک. جیسے میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی, اور یہ کتاب الامارہ, یعنی یہ پورے امامت کے جو مسائل ہیں, امارت کے مسائل ہیں, خلافت کے مسائل ہیں, یہ کہاں کے جی ہمارے دین کے مسئلے ہیں. ہمارے فقہاء نے کتابوں میں قلم بند کیے ہوئے نا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. اچھا, اب یہ ڈائیکاٹمی کریٹ کیوں ہو رہی ہے, اس میں کون کون رسپانسبل ہے؟ تو اس میں میں سمجھتا ہوں جہاں پہ ہمارے ہاں کچھ اس طرح کے لوگ ہیں مفکرین, وہ بھی رسپانسبل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء بھی رسپانسبل ہیں. اصل میں ایک نالج گیپ ایگزسٹ کرتا ہے. وہ نالج گیپ کیسے؟ یاد رکھیے گا, کسی بھی مسئلے کے اوپر اگر آپ نے کسی کو گائیڈ کرنا ہے نا, خاص طور پہ یعنی جورسپروڈنس کے حوالے سے, فقہ کے حوالے سے, یا فتویٰ دینا. فتویٰ, لیٹس ٹاک اباؤٹ فتویٰ. فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ بیسکلی 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں, اس کے نتیجے کے اندر وجود میں آتا ہے. پہلا کمپوننٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فقہ الشریعہ, اور دوسرا ہے فقہ الواقع. فقہ الشریعہ کا مطلب ہے آپ پاس یعنی 2 آپ کے پری ریکس ہیں فتویٰ دینے کے لیے. ایک تو یہ کہ آپ پاس شریعت کا علم ہونا چاہیے, اور دوسرا آپ کے پاس سرکمسٹانشل نالج ہونی چاہیے, جو اس ٹائم حالات ہیں ان کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. کیونکہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کے سامنے ایک پوزیشن آئی ہے اور آپ نے اپنے دین کے نالج کو استعمال کر کے اس کے اوپر اپلائی کرنا. وہ یہ رہا ہے کہ ایک نالج گیپ ایگزسٹ کر رہا ہے, اور وہ کیا ہے, اور میں اس چیز کو ایکنالج بھی کرتا ہوں ایٹ دا سیم ٹائم, جس کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ فیول کر رہے ہیں دونوں, مفکرین بھی اور فقہا بھی, ہے نا, کہ علماء اور فقہا نے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اپنے آپ کو سرکمسٹانشل نالج سے تھوڑا سا ڈیورس کر دیا. حالات حاضرہ کا معذرت کے ساتھ ان کو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا. ان کو دین کا بہت پتہ ہے ماشاءاللہ, لیکن حالات کا, اب وہ دین کا علم ادھر اپلائی کرنا ہے, لیکن ان کے پاس دین کا نالج ہے, لیکن اس کو کرنٹ حالات پہ اپلائی کرنا ہے, معذرت کے ساتھ ان کے اندر وہ کمپٹنس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں, میں obviously exceptions are always there, لیکن میں جنرل باڈی کی بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی بعض اوقات علماء کی طرف سے حالات حاضرہ کے حوالے سے, خاص طور پہ وہ لوگ جو پولیٹیکلی یا سوشلی اویئر ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ بڑے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں علماء کی باتیں سن کے. یار کیسی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, مطلب بالکل بیسک لیول کا نالج بھی بعض اوقات, حالات کی بات کر رہا ہوں, علم کا, دین کا علم ہوتا ہے ان کے پاس, پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو. اور مجھے ابن العابدین ایک بہت بڑے حنفی اسکالر ہیں, ان کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے, بہت بڑے مشہور فقیہ تھے اپنے دور کے. ابن العابدین کہتے ہیں کہ من جہل بأہل زمانہ فہو جاہل, کہ وہ شخص جو اپنے زمانے کے بارے میں نہیں نہ جانتا, اصل جاہل وہ, جس کو اپنے زمانے کے حالات کا نہیں پتا کہ جی اس ٹائم کیا چل رہا ہے, اصل اگنورنٹ آدمی وہ. تو یہاں پہ ایک پرابلم یہ ایگزسٹ کر رہی ہے. آن دا کانٹریری دوسری طرف کیا پرابلم ایگزسٹ کر رہی ہے, وہ ہمارے مفکرین کی ہے. اچھا, مفکرین ماشاءاللہ جو تھنکرز ہیں سو کالڈ, ان کو حالات حاضرہ کا پتہ ہوتا ہے کئی اعتبار سے, اسی لیے تو وہ, مطلب اگر ان کو حالات حاضرہ کا بھی نہیں پتا, دین کا بھی نہیں پتا, پھر وہ کیا ہے, لیکن ان کو حالات حاضرہ کا پتہ ہوتا ہے, اچھے انالیسس کرتے ہیں, پولیٹیکلی اویئر ہوتے ہیں. لیکن کیا چیز مسنگ ہے, شریعت کا علم نہیں ہے ان کے پاس, اس کے لیے ان کے پاس نالج نہیں ہے. تو اب جب نالج نہیں ہے تو اب کیا کریں گے, تو وہ اب آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی فقہا, اچھا یاد رکھیے گا کچھ مسئلے ہوتے ہیں جو کتابی مسئلے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ مجھ سے بھی آپ لوگ سوال پوچھتے ہیں, کچھ لوگوں کے بھائیوں کے سوالات کے جواب میں دے دیتا ہوں, اور کچھ میں کہتا ہوں یار یہ فتویٰ والا مسئلہ یہ آپ کسی مفتی سے پوچھیے گا. آپ نے مجھے بھائی آپ نے دوسرے سوال تو میں, کچھ مسئلے ایسے ہیں جو کتابوں کے اندر جن کی سولوشنز محفوظ ہو چکی ہیں, وہ میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں, وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں. اور جو فتویٰ ہوتا ہے نا, وہ ایک نئی سچویشن ہوتی ہے, آپ نے اپنی نالج کو اسے اس کرنٹ سچویشن کے اوپر اپلائی کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں مغیرہ بھائی, ایک مرد نے ایک خاتون کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں, اب اس کے بارے میں صحیح رائے کیا ہے, یہ ایک ہے جنیرک کوسچن, یہ میں آپ کو رسپونڈ کر سکتا ہوں اگر میں نے پڑھا ہوا ہے, علم پڑھا ہوا ہے, دین پڑھا ہوا ہے, فقہ کو پڑھا ہوا ہے. لیکن اگر آپ مجھے کہیں مغیرہ بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے ایک وقت میں یہ کہا, پھر اس نے یہ جملہ یوز کیا, پھر یہ سچویشن ہوئی, پھر وہ سچویشن ہوئی, پھر یہ ہوئی, اب بتائیں طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی, یہ کیا ہو گیا, اب اس کے اندر سرکمسٹانشل نالج انوالو ہو گئی نا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, فقہ الواقع کو سمجھنا ہے اور اس نالج کو اس کے اوپر اپلائی کرتے ہوئے ایک فتویٰ دینا ہے کہ یہ ہوئی کہ نہیں ہوئی, یہ ہوتا ہے فتویٰ. تو یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ افتاء کے اندر معاملات, یعنی جو آپ کے پاس جو حالات حاضرہ ہوتے ہیں ان کو سمجھنا, یہ سچویشن کو سمجھنا, وہ ضروری اور فنڈامنٹل ہوتا ہے. تو
اب ہو یہ رہا ہے علماء کو اس سچویشن کا اتنا پتہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یار فقہ کو تھوڑا سا نا کنفائن کر دو ایسے مسئلوں میں جو کتابی مسئلے ہیں، جو بکس کے اندر سٹورڈ ہیں، لائبریریز کے اندر موجود ہیں، اور جو حالات حاضرہ کے اور امت کے مسئلے ہیں، جیسے اب غزہ کا مسئلہ، اس کی سولوشن کے لیے آپ کن کی خدمات حاصل کرو؟ مفکرین کی، کوئی دیر ویل اویئر۔ اچھا، دونوں دین پسند دونوں ہیں، یہ نہیں کہ مفکر اللہ معاف کرے دین کو ناپسند کرنے والا ہے، لیکن اس کے پاس نالج نہیں۔ تو اب اس کی وجہ سے پرابلم کیا کریٹ ہو رہی ہے؟ ریولوشنری مائنڈ سیٹ اور اس طرح کی ساری ڈائیکاٹمیز، یہ ساری کریٹ ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لیڈ کون کر رہے ہیں حالات حاضرہ کے حوالے سے؟ علماء تو شاید لیڈ نہیں کر پا رہے، کیونکہ دیکھیں جو مرضی ہو جائے، نو میٹر واٹ، آپ جتنی مرضی اچھی بات کر دیں قرآن و سنت کی، اگر آپ کی بات ریلیونٹ اور پریکٹیکل نہیں ہے اینڈ اٹ ڈزنٹ سالو دا پرابلم، اور وہ ایکچوئل میں پریکٹیکل پرابلم، آپ کی پریکٹیکل سولوشن نہیں ہے، اٹ وونٹ ورک۔ اگر آپ کی بات پریگمیٹک نہیں ہے، بلکہ زیادہ بہتر ورڈ ہے، اگر آپ پریگمیٹک نہیں ہیں، آپ کتابی باتیں جتنی مرضی کر لیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، اٹ ڈزنٹ سالو دا پرابلم۔ ہاں اچھا کوئی بندہ کہہ دے گا چلے دین کی بات کی ہے، بٹ اس کی سولوشن اور اپلیکیشن کی جب تک اپلیکیٹو ایسپیکٹ کی بات نہیں کریں گے، اٹ وونٹ ورک۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مفکرین کے لیے امت کے بڑے مسئلے چھوڑ دیے، اور جو بقول ان کے جو چھوٹے مسئلے تھے، بقول ان کے، اگرچہ میں ان دونوں میں فرق نہیں کرتا، یہ نکاح طلاق کے مسئلے بھی بڑے مسئلے ہیں، کیونکہ ہمارے دین نے اس طرح کی بھی ڈائیکاٹمی کریٹ نہیں کی کہ جی یہ سوشل مسئلے ہیں، یہ تو بڑے مسئلے ہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور یہ پرسنل معاملے ذرا چھوٹے ہیں۔ نہیں، یہ سارے برابر ہیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا، قرآن مجید میں چاہے اس کو 10 دفعہ کہہ دیں ایک جگہ پہ، اور دوسری جگہ پہ صرف ایک جگہ پہ کہہ دیں، ہمارے درمیان کوئی اس بات کی حیثیت نہیں کہ، یعنی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم فرق کر سکیں کہ جی یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ چیز کم امپورٹنٹ ہے، ایسے نہیں کر سکتے۔ حکم ہے جی، چاہے ایک دفعہ کہیں، چاہے 10 دفعہ کہیں، 50 دفعہ، ہاں اس پہ ایمفسس ہے، اہمیت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرابلمس جو ہے نا، یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو یہ ڈائیکاٹمیز جو ہیں فقہ الواقع، تو اب سولوشن کیا ہے؟ دے ہیو ٹو ورک ٹوگیدر۔ نہ ہم کمپلیٹلی علماء پہ ریلائی کر سکتے ہیں اس ٹائم، جنرل باڈی کی بات کر رہا ہوں، اور نہ کمپلیٹلی ہم مفکرین پہ۔ ان دونوں کو دے ہیو ٹو ورک ٹوگیدر، مل کے بیٹھیں، اسٹریٹجائز کریں، اور پھر امت کے سامنے سولوشن رکھیں۔ یہ اپنا ٹیبل لے کے، یہ اپنا نالج لے کے آئیں اور ٹیبل پہ رکھیں، وہ والا جو سرکمسٹینشل نالج ہے حالات حاضرہ کا، علماء کو گائیڈ کرے جی یہ اس ٹائم حالات ہیں، اور علماء اپنا شریعت کا نالج لے کے آئیں اور ٹیبل پہ رکھیں، اور یہ دونوں مل کے کیا کریں کہ ہمارے سامنے ایک سولوشن رکھیں۔ دیٹ از دا اونلی وے، اینڈ دس از ڈیفیکلٹ ٹو بی ویری آنیسٹ، از ڈیفیکلٹ۔ آپ کہیں گے مغیرہ بھائی آپ مشکل، بٹ دس از واٹ اٹ از، یعنی اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اور سولوشن بہتر ہے تو پلیز برنگ اٹ آن۔ تو آئی ہوپ کہ تھوڑی سی باتیں آپ کو سمجھ آئی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔